اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس موجود پودے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ نہ ان کے پاس زبان ہے، نہ کان، نہ کوئی فون یا پیغام بھیجنے کا ذریعہ، پھر بھی وہ خطرے کی خبر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد کے اشارے بھیجتے ہیں اور اپنے آنے والی نسل کے فیصلے خود کرتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ کیا قرآن میں پودوں کے اس راز کی کوئی جھلک ملتی ہے؟ اور کیا سائنس نے ان کی اس خاموش گفتگو کو سمجھ لیا ہے؟ آج ہم جانیں گے پودوں کی اس خاموش زبان کا راز جو نہ کان سن سکتے ہیں، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، مگر زمین پر زندگی کی بقا اس پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا پودوں، درختوں اور زمین کی پیداوار کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر ہم اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات نکالتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین پر اگنے والا ہر پودا صرف پانی اور مٹی کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ایک خاص نظام کے تحت پروان چڑھتا ہے۔ لیکن اس نظام میں ایک اور حیرت انگیز پہلو ہے جسے جدید سائنس نے دریافت کیا۔ پودے صرف خاموش جاندار نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے تحقیق کے دوران یہ حیران کن بات جانی کہ جب کسی پودے پر کیڑے یا کسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو وہ پودا ایک خاص قسم کے کیمیائی ذرات ہوا میں خارج کرتا ہے۔ یہ ذرات قریب موجود دوسرے پودوں تک پہنچتے ہیں اور وہ پودے فوری طور پر اپنے اندر ایسی حفاظتی کیمیکلز بنانا شروع کر دیتے ہیں جو حملہ آور کو روک سکیں۔ گویا ایک پودا دوسرے کو خبردار کر دیتا ہے، خبردار دشمن قریب ہے، اپنی حفاظت کر لو۔ یہی نہیں بلکہ زمین کے اندر جڑوں کے ذریعے بھی پودے ایک دوسرے سے پیغام رسانی کرتے ہیں۔ مٹی مائکرو میں موجود مائکرو فنجائی کی جڑوں کے ساتھ ایک جال بنتا جسے زمین کا انٹرنیٹ کہا جاتا ہے۔ اس جال کے ذریعے پودے غذائی اجزاء اور پانی ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ایک صحت مند درخت اپنے کمزور یا بیمار پڑوسی کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ یہ منظر کتنا عجیب اور خوبصورت ہے، خاموش مخلوق بغیر زبان اور کان کے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والی۔ یہی وہ بات ہے جو ہمیں اللہ کے نظام میں بھائی چارے اور تعاون کی یاد دلاتی ہے۔ قرآن میں انسانوں کو بار بار اس کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، اور یہ بھلائی صرف انسانوں تک محدود نہیں، اللہ کی تمام مخلوق کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ مثال گویا قدرت کی ایک خاموش نصیحت ہے کہ زندگی تبھی پھلتی پھولتی ہے جب سب ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف کہانی کا آغاز ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ پودے کس طرح اپنی فیملی پہچان لیتے ہیں اور کس طرح وہ اجنبی پودوں کے ساتھ مختلف برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو نہ صرف سائنسدانوں کو حیران کر دیتا ہے بلکہ ہمارے لیے ایک اخلاقی سبق بھی رکھتا ہے۔ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ پودے صرف خطرے کے پیغام ہی نہیں بھیجتے بلکہ وہ اپنے رشتہ دار پودوں اور اجنبی پودوں میں فرق بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی نوع کے پودے جو جینیاتی طور پر قریب ہوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ کینیڈا کی ایک مشہور ماہر نباتات سوزان سمنڈ نے جزیات میں یہ دیکھا کہ اگر ایک صحت مند پودا اپنے قریب فیملی کا پودا دیکھے تو وہ اپنی جڑوں کے نیٹ ورک کے ذریعے اس کو زیادہ غذائی اجزاء اور پانی فراہم کرتا ہے، لیکن اگر قریب کا پودا اجنبی نوع کا ہو تو وہ اتنا تعاون نہیں کرتا۔ یہ گویا پودوں کا اپنا اور غیر پہچاننے کا نظام ہے جو بغیر کسی زبان، آنکھ یا دماغ کے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے بھی اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ زیادہ مہربان اور قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں قرآن کی اس حکمت کی یاد دلاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان رشتہ داری اور قرابت داری کا حق بیان کیا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75 میں فرمایا گیا، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہی اصول پودوں کی دنیا میں بھی قدرتی طور پر نظر آتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بھائی چارے اور تعاون کا اصول صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی مخلوقات میں بھی رکھا ہے تاکہ کائنات کا توازن قائم رہے۔ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ بعض پودے اپنے بیج کو زمین پر اگنے سے پہلے ارد گرد کا ماحول سن کر فیصلہ کرتے ہیں۔
کہ کب اور کہاں اگنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر قریب خطرہ ہو یا کوئی دشمن کیڑا زیادہ ہو تو بیج سوئے رہتے ہیں اور صحیح وقت آنے پر ہی اگتے ہیں۔ یہ حیران کن صلاحیت ہمیں اللہ کے اس قول کی یاد دلاتی ہے جو سورۃ النمل میں ہے، اور زمین میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی چیز جو اپنے غلاف میں ہو، بلکہ سب کچھ ایک صاف کتاب میں درج ہے۔ یعنی ہر بیج کا فیصلہ، ہر پودے کا رد عمل سب اللہ کے حکم اور اس کے نظام کے تحت ہے۔ پودوں کی یہ خاموش گفتگو ہمیں دو بڑے سبق دیتی ہے۔ زندگی میں بقا اور ترقی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ ماحول کو سننا اور صحیح وقت پر عمل کرنا کامیابی کی ایک کائناتی حکمت ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پودے اپنی نسل کے علاوہ دوسرے جانداروں کو بھی اشارے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ پودے جب کیڑوں کے حملے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص خوشبودار کیمیائی مادہ خارج کرتے ہیں۔ یہ خوشبودار دراصل ایسے پرندوں یا کیڑوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں جو حملہ آور کیڑوں کو کھا جاتے ہیں۔ گویا پودا اپنے محافظوں کو بلا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھول اپنے رنگ اور خوشبو کے ذریعے شہد کی مکھیوں، تتلیوں اور دیگر جرگ برادر جانداروں کو پیغام دیتے ہیں، آؤ میرے پاس رہیں اور بدلے میں میرے بیج پھیلانے میں مدد کرو۔ یہ تعلق ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ پودے، کیڑے، پرندے اور انسان سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اگر ایک کمزور پڑ جائے تو پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس باہمی ربط کا ذکر کئی جگہ کیا ہے، مثلاً سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 میں، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، کھجور اور کھیتیاں، ان کے پھل کھاؤ جب پھل لائے اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پودے نہ صرف ہمارا رزق ہیں بلکہ ہم پر ان کا حق ہے۔ انہیں سنبھالنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کے نظام کو برباد نہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک گہرا سبق دیتی ہے۔ پودے محض خاموش جاندار نہیں، یہ زندہ نظام کا حصہ ہیں جو مسلسل ایک دوسرے اور ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی زبان سمجھ لیں تو زمین پر زندگی کا توازن برقرار رکھ سکتے ہیں۔ سوچیے اگر پودے جو نہ زبان رکھتے ہیں، نہ کان، نہ آنکھ، نہ ہاتھ، پھر بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ بن سکتے ہیں تو ہم انسان کیوں نہیں؟ پودے نہ اپنے فائدے کی سیاست کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی جڑ کاٹتے ہیں، نہ حسد میں جلتے ہیں۔ ان کے پاس دولت کا لالچ نہیں، طاقت کا نشہ نہیں، شہرت کا جنون نہیں، اور پھر بھی وہ ایک دوسرے کی زندگی بچانے کے لیے اپنی توانائی اور اپنا پانی، اپنی غذائی اجزاء بانٹ دیتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب ایک درخت بیمار ہو تو اس کے آس پاس کے صحت مند درخت اپنی جڑوں کے ذریعے اسے خوراک بھیجتے ہیں۔ کوئی اخبار میں خبر نہیں چھپتی، کوئی داد دینے والا نہیں آتا، مگر وہ پھر بھی یہ احسان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک کمزور پڑ گیا تو پورا جنگل کمزور ہو جائے گا۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، زبان دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ ہم جذبات محسوس کر سکتے ہیں، رشتے نبھا سکتے ہیں، انصاف اور قربانی مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ان صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ یہ صرف ایک حکم نہیں بلکہ کائنات کا بنیادی اصول ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سہارا نہیں دیں گے تو زندگی کا توازن بگڑ جائے گا۔ جیسے ایک درخت کے گرنے سے پورا جنگل متاثر ہوتا ہے، ویسے ایک انسان کے زوال سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ ہماری زندگی اس وقت بھری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے جو تنہائی میں لڑ رہے ہیں، کوئی مالی مشکلات میں ہے، کوئی ذہنی دباؤ میں، کوئی بیماری سے جنگ کر رہا ہے، اور کوئی اپنے خواب ٹوٹنے کے غم میں ڈوبا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص تھوڑا سا بھی تعاون کرنے لگے، ایک دعا، ایک مسکراہٹ، ایک حوصلہ افزا جملہ یا ضرورت کے وقت تھوڑا سا وقت دینا، تو یہ دنیا بدل سکتی ہے۔ پودے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دینے سے کمی نہیں ہوتی۔ ایک درخت اگر اپنے پتے گرا دیتا ہے تو وہ مٹی کو زرخیز کرتا ہے اور اگلے موسم میں اسی کو اور دوسروں کو طاقت دیتی ہے۔ تو آئیے ہم یہ طے کریں کہ ہم بھی اس زمین پر ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ ہم حسد کی بجائے حوصلہ بڑھائیں گے، نفرت کی بجائے محبت بانٹیں گے، اور مقابلے کی بجائے تعاون کریں گے۔
کیونکہ یہی قدرت کا قانون ہے۔ تعاون کرو تاکہ زندگی چلتی رہے۔